السلام علیکم، میں ہوں مناج ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں مناج انفو۔ ہماری سیریز تلاش ہند کی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے بعد ہندوستان کے سیاسی اقتدار کا جانشین کون بنا۔ اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کیسے ہوئی اور میر صادق کا انجام کیا۔ دوستو، ٹیپو سلطان نے یہ بات طے کر لی تھی کہ جب تک وہ ہندوستان میں انگریزوں کو شکست نہیں دے گا تو وہ بیڈ پہ نہیں سوئے گا بلکہ فرش پہ سوئے گا، اور وہ ٹیپو سلطان ایسا کر بھی رہا تھا۔ ٹیپو سلطان بیڈ کے بجائے فرش پہ سو رہا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے ایک ایسی گھڑی بھی تیار کروائی تھی جس میں ایک شیر برطانوی فوجی کا گلا دبا رہا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گھڑی آج بھی لندن کے ایک میوزیم میں بالکل اپنی اصل حالت میں ہے۔ دوستو، ٹیپو سلطان کے وفادار اب یہ سوچ کے ٹیپو سلطان سے دور ہو رہے تھے کہ ٹیپو سلطان کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے، لہٰذا ٹیپو سلطان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ دوستو، اس وقت ہندوستان کی بدقسمتی یہ تھی کہ جب ہندوستان میں کوئی ریاست کمزور ہو جاتی تھی یا کوئی کمزور ہو جاتا تھا تو اس کے وفادار اس سے وفاداری تبدیل کر کے کسی طاقتور کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ دوستو، افسوس کے ساتھ ہندوستان کے اس زمانے کی یہ حقیقت تھی، اور اسی وجہ سے ہندوستانیوں کو انگریزوں نے اپنا غلام بنا دیا تھا۔ دوستو، یوں تو ٹیپو سلطان کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن کسی میں بھی افسوس کے ساتھ کسی میں بھی یہ صلاحیت موجود نہیں تھی کہ وہ ٹیپو سلطان کا بہترین جانشین ثابت ہو سکے یا بہترین جانشین بن سکے۔ دوستو، انگریز اب بھی یہ بات سوچ کر گھبرا رہے تھے کہ یہی فرانس ہی ٹیپو سلطان کی مدد کرنے نہ آ جائے، اور انگریزوں کے نزدیک ہندوستان پر قبضہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ٹیپو سلطان تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد ٹیپو سلطان کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ہندوستان پہ قبضہ کر سکیں، جس کے بعد ہندوستان ہمارا ہوگا۔ لیکن دوستو، افسوس کے ساتھ مسور کے قلعے کے کمانڈروں نے انگریزوں کو یقین دلایا تھا کہ جب وہ قلعے پر حملہ کریں گے تو ہم اپنے ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی جنگ کا نتیجہ پہلے سے ہی تیار۔ بقول وسیم بریلوی کہ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، کہ فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے؟ دوستو، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ ٹیپو سلطان کے دشمنوں نے یہ طے کرنا تھا کہ وہ شیر مسور کا شکار کب، کیسے اور کہاں پہ کرنا ہے، اور پھر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے خلاف باقاعدہ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہندوستان سے بھی تازہ دم فوجی برطانوی دستے ہندوستان آ کر پہنچ گئے۔ پھر 17 فروری 1779 کو انگریز اور اس کے اتحادیوں نے چاروں طرف سے مسور قلعے پر حملہ کر دیا۔ ٹیپو سلطان کے کمانڈر دشمن پر ہر حملے کا موقع ضائع کر رہے تھے۔ جب ٹیپو سلطان کے سپاہی پوچھتے، سوال کرتے تو انہیں یہ جواب دیا جاتا، یہ تو ہمارے سلطان ٹیپو سلطان ہی کی پلاننگ ہے۔ لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ قلعے کے غداروں نے شیر مسور ٹیپو سلطان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دشمن کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ تو پہلے سے ہی بنا رکھا تھا۔ 3 مئی 1799 کو سلطان کے ایک وزیر میر صادق نے انگریزوں کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ بھی کر لی تھی۔ 4 مئی کے دن ٹیپو سلطان کے قلعے میں کچھ نجومی آئے اور انہوں نے ٹیپو سلطان سے کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے آپ قلعے سے باہر نہ جائیں اور خود کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھیں اور اپنی پروٹیکشن کو یقینی بنائیں۔ دوستو، پھر ہوا یہ کہ ٹیپو سلطان جب دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا تو اسے اچانک سے اطلاع ملی کہ اس کے توپ خانے کے لیڈر سید غفار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب ٹیپو سلطان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ خود قلعے سے باہر نکلے گا۔ ٹیپو سلطان فوج کی ایک بہت بڑی تعداد لے کر قلعے سے باہر نکل گیا۔ دوستو، اب تاریخ کی ستم ظریفی تو یہ تھی کہ جب ٹیپو سلطان قلعے سے باہر نکلا تو قلعے کے غداروں نے قلعے کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ دوستو، تاریخ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اپنے ہی محافظ وقت کے بادشاہ کے لیے قلعے کے دروازے
بند کر دیتے ہیں۔ اب قلعے کے غداروں نے یہ کہا کہ ٹیپو سلطان اب کبھی بھی اندر نہیں آ سکے گا، اور اب اس بات کا پتہ چلا کہ سید غفار کی شہادت تو ایک سازش کے تحت کی گئی تھی، تاکہ سید غفار جو ٹیپو سلطان کے توپ خانے کا لیڈر تھا، اس کی شہادت کی خبر سن کے ٹیپو سلطان خود غصے میں آئے، قلعے سے باہر نکل جائے اور قلعے کے غدار کمانڈر قلعے کا دروازہ بند کر دیں۔ دوستو، اب ٹیپو سلطان نے دوبارہ ایک بار پھر قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنی فوج کو جمع کر سکے، زیادہ فوج کو لا سکے، لیکن دوستو، قلعے کے دروازے اب بند تھے۔ ٹیپو سلطان نے اب آخری بار انگریزوں سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ دوستو، ٹیپو سلطان کے ساتھ اس کے سپاہی بہت کم تھے، تبھی ٹیپو سلطان نے اپنے ایک سپاہی سے بندوق لی اور انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ ٹیپو سلطان کے آخری وفادار ٹیپو سلطان کے ساتھ مل کر لڑ تو رہے تھے، لیکن گولیاں لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک گولی ٹیپو سلطان کو بھی لگی اور ٹیپو سلطان زمین پر گر گیا۔ اسی دوران ٹیپو سلطان کا ایک وفادار چلایا اور اس نے ٹیپو سلطان سے کہا کہ آپ انگریزوں کو بتا دیں آپ کون ہیں، وہ یقیناً آپ کا احترام کریں گے۔ لیکن تب ٹیپو سلطان نے جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے وہ آج بھی دنیا میں گونجتے رہتے ہیں۔ ٹیپو سلطان نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان اپنے آخری سانس تک لڑتا رہا۔ انگریزوں کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ قلعے کے دروازے پر لڑنے والا شخص کون ہے۔ انگریزوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قلعے کے دروازے پر لڑنے والا شخص کوئی اور نہیں، شیر مسعود ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان زخمی ہو کر اب زمین پر گر گیا تھا۔ جب ٹیپو سلطان زخمی ہو کر زمین پر گرا تو ایک لالچی انگریز نے ٹیپو سلطان کی کمر پر لگی ہیرے کی پیٹی اتارنے کی کوشش کی، لیکن ٹیپو سلطان ابھی زندہ تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنی تلوار نکالی اور اس انگریز کی ٹانگ پہ ماری اور اس کی ٹانگ کو اڑا دیا۔ اسی انگریز نے گولی چلائی جو ٹیپو سلطان کے سر پہ لگی، پھر شیر مسعود ٹیپو سلطان شہید ہو گیا۔ اب بہت تیزی سے قلعے میں یہ خبر پھیل رہی تھی کہ میر صادق نے فوج کو شگاف سے ایک دھوکے کے ساتھ ہٹایا تھا۔ جب اس بات کی خبر سپاہیوں کو ہوئی تو وہ بہت غصے میں آ گئے، پھر انہوں نے میر صادق کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ اور اب ٹیپو سلطان کی لاش دے کر ایک انگریز نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹنہ، جو بھارت کی ریاست کرناٹک کا ایک شہر ہے، وہاں پہ سپرد خاک کیا گیا۔ ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی، اس لیے ٹیپو سلطان کو 49 توپوں ہی کی سلامی دی گئی۔ ٹیپو سلطان کو اس کے غداروں کی وجہ سے شکست ہوئی۔ دوستو، کسی بھی ملک کے سربراہ کو قوم اور ملک کی ترقی کے لیے اپنے غدار ساتھیوں سے بچ کے رہنا چاہیے، ورنہ کبھی بھی قلعے کے دروازے اندر سے بند ہو سکتے ہیں۔ بقول آفتاب شاہ نوری، یقیناً جیت میری تھی وفا کی جنگ میں لوگوں، میرے لشکر میں اگر 4 وہ غدار نہ ہوتے۔ اب شمال میں سکھوں کی ریاست رنجیت سنگھ کے زیر حکومت پنجاب میں پھیل رہی تھی، جو بعد میں کشمیر اور سرحدی صوبے تک پہنچ گئی تھی، لیکن یہ ایک کنارے پر واقع تھی جس کی وجہ سے اس کشمکش پر اثر نہیں ڈال سکی جو ہندوستان کے سیاسی اقتدار کے لیے جاری تھی۔ دوستو، مرہٹوں کو بھی انگریزوں نے 1818 تک مکمل طور پر کچل لیا تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ ہندوستان کے لوگوں کے اندر مذمت اور آزادی کا جذبہ پیدا کر گئی تھی۔ کوئٹ انڈیا موومنٹ یعنی ہندوستان چھوڑ دو تحریک کس نے شروع کی اور مسلم لیگ نے اس تحریک کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ پاکستان کا تصور کس نے پیش کیا اور کس نے کہا تھا کہ اگر مجھے ایک کٹا پھٹا ہوا پاکستان بھی ملے گا تو میں اس کو قبول کر لوں گا؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے ہماری سیریز تلاش ہند کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ یہ جاننے کے لیے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔